ملتا بہت کچھ نا، پڑھنے سے پتہ لگتا ہے کہ ان لوگوں نے نچوڑ اپنا نا ہمارے سامنے رکھ لیا تو بنا بنا جو ہم پڑھا کرتے نا پکی روٹی، لوگ نہیں پڑھتے وہ تو ٹھٹھے کرتے، پکی روٹی یہی تھی کہ جیسے پکی پائی آگے رکھ لی جاتی ہے، نچوڑ نکال کر نا سوال کی شکل میں، جے کو پوچھے نماز دے پنڈر کتنے ہیں، کنیاں چیزیں نا نماز ٹوٹ جاتی تو آ کے اتنے یہ آ کے کیڑے کیڑے پھر آگے گن کے وضو دے فرائض کتنے ہیں، پکی روٹی۔ اب پڑھنے پڑھاتے کچھ نہیں مقبول صاحب، ٹھٹھے مسی روٹی پکی روٹی، یہ کہہ دیں گے پکی روٹی پڑا ہوا بھائی آپ نے کبھی دیکھی ہے؟ اگر وہ چھوٹی ہے ہر کے بقامت کہتر بقیمت بہتر، شادی کہتے ہیں جو چیز قد میں چھوٹی ہوتی ہے نا وہ قیمت میں بڑی ہوتی ہے، ہیرا اتنا سا ہوتا انگریزوں سے کتنا قیمتی ہے۔ اللہ تو لے لیا کریں ایسے رسالے نا، اللہ توفیق ہے، مہربانی ہے۔ اللہ اکبر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساهم انفسهم اولئک هم الفاسقون لا یستوی اصحاب النار واصحاب الجنة اصحاب الجنة هم الفائزون۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله فتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون۔ سورہ الحشر کے آخری رکوع کی آیات کو میں نے پڑھی، شروع میں بھی ہمارے محترم بھائی محمود صاحب نے پچھلا حصہ پڑھا تھا آخر تک۔ ان آیتوں پر تو میں نے واللہ الذی لا الہ بچوں کے پاس وہ محفوظ ہی ہوں گے لیکچر دیے تھے انہی آیتوں کی تشریح کرتے اور ان اسماء کی تشریح کر اللہ تعالیٰ کے کہ نام کا کیا مفہوم ہے، مگر پہلا حصہ جو ہے نا تھوڑا سا بیان وقت تھوڑا اس کا ہی بیان کروں گا۔ اللہ کہتا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، دعویٰ کرتے ہو کہ ہم مانتے ہیں اس کائنات کا ایک مالک ہے، اس نے اپنی طرف سے اپنے نمائندے بھیجنے ہیں رسول علیہ السلام، اور ان میں سے آخری سید الاولین والآخرین خاتم النبیین قائد الغر المحجلین سرور کائنات فخر موجودات محمد مصطفیٰ۔ بڑی اللہ کی نعمت ہے، صبح اٹھتے میں جو ایک دعا پڑھتا ہوں نا اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، وہ ائمہ اہل بیت علیہ السلام سے منقول ہے، اس میں ایک جملہ یہ آتا اب الحمدللہ الذی جعلنی من امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولم یجعلنی من سائر۔ اس اللہ کا شکر ہے جس نے کسی اور امت میں مجھے پیدا نہیں کیا، اپنے حبیب پاک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہت بڑا انعام ہے، ہم قدر نہیں اگر کرتے یا ہمیں نہیں پتہ کہ یہ کتنی بڑی دولت ماں باپ کی گود سے ہمیں مل گئی، کون تحقیق کرتا اور اپنا مدد چھوڑتا، بہت مشکل، تو اس پر شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آواز دی ہے، اور یہ آواز ایسی ہے جس کے بارے میں حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود نے بولا جب بھی سنو یا ایھا الذین آمنوا، قرآن کی کوئی آیت ایسی آئے تو اپنے کان اس کی طرف لگا دو، وہ تم سے اللہ بات کر رہا ہے، کسی اور سے بات نہیں ہو رہی، تم سے ہو رہی ہے، اور دیکھو کہ جو بات اس میں اللہ مجھے کہہ رہا ہے کہ اے ایمان والو یہ کرو اور یہ نہ کرو، کر رہے ہو، اور جس کے نہ کرنے کو چھوڑ دیے۔ اگر ایسا ہی ہے تو پھر شکر اللہ کا ادا کرو جس نے احسان فرمایا، توفیق مل گئی، اور اگر نہیں تو فکر کرو کہ اللہ تو کہتا ہے ایمان لائے تو پھر یہ کام کرو، اور اگر ایمان کے دعوے کرو کہ مومن ہے مگر کوئی فائدہ نہیں۔ اصل میں ایمان وہی ہے جس کو علامہ اقبال فرماتے ہیں حرف شاد لب چوں بدلا ہے ہمیں، زبان سے حرف جو ہے نا لا الہ الا محمد رسول اللہ، جب یہ دل میں چلا جاتا ہے نا کہ واقعی میرا اللہ اور وہ دیکھ رہا ہے اور اس نے مجھے دنیا میں کھیل تماشے کے لیے نہیں بھیجا، آزمائش کا دور ہے، یہ ایگزامینیشن ہال ہے، امتحان کا کمرہ، ٹائم جو ہے نا راؤڈ وہ مقرر ہے، کتنے دنوں کے لیے تو آیا ہے، آیا ہے تو جہاں میں مثال ہے شرار دیکھ۔ اقبال کہتے ہیں جس طرح چنگاری ہوتی نا شعلہ اسی وقت بجھ جاتا ہے، یہ شرارے کی طرح کی زندگی ہے، کوئی پتہ نہیں کب بجھ جائے۔ آیا ہے تو جہاں میں مثال ہے شرار دیکھ،
دم دے نہ جائے زندگی نہ پائیدار دے، دم دے نا دھوکہ، کہیں یہ فانی زندگی تجھے دھوکہ نہ دے جائے، تو سمجھے بڑی پڑی اور اٹکھیلیاں کرتا رہے اور وقت ختم ہو جائے اور پرچے چھین لیے جائیں اور نتیجہ جو ہے اس کا اعلان کر دیا، پھر کیا ہوگا؟ جیسے یاد آ گیا حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، جن کے نام پر قطب الدین ایبک نے مینار بنایا، قطب مینار دہلی، اور وہ حضرت شیخ فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے مرشد تھے، بہت بڑے بزرگ ہیں چشتیہ میں سے، تو کہتے ہیں دلا امروز کارے کن کے فردہ رستگار آئی، اے دل ہے اپنے آپ کو کہتے ہیں دلا امروز کارے کن، آج ایسے کام کر کہ فردہ رستگار آئی، کہ جب کل آئے نا، قرآن بھی یہاں کل ہی کہتا کہ جیسے آج کے بعد کل ہے نا، تم بڑا لمبا عرصہ سمجھتے ہو کہ پتہ نہیں کب قیامت ہوگی، حساب ہوگا، وہ کل ہے، یہ دن ختم ہوگا، کل آ جائے گی۔ دل امروز کارے کن کے فردہ رستگار آئی، دل ایسے کام کر کہ کل تو نجات پا جائے، چھوٹ جائے، بدیہا بیشتر کر دی نباشتی زدن آئی، ہر وقت تو برے کام کرتا جا رہا ہے، یہ عقل مندی کا کام نہیں ہے، یہ بھگتنا پڑے گا ایک دن، اور اس وقت کہتے ہیں وقبہ روز بن مایت در انصاف بکشائے، جب قیامت آئے گی اور عدالت آئے گی نا، وقبہ روز بن مایت در انصاف بکشائے، بڑی بات کہی، مبادائی ندایت برو مارا نمیش آئی، کہیں یہ آواز نہ آ جائے خدا کی طرف سے کہ دفع ہو جا، تیرے جیسے بندے مجھے نہیں چاہیے، تمہارے لیے آگ بنائی ہوئی، جلتے رہو، مبادائی ندایت برو مارا نمیش آئی، کہیں ایسا نہ ہو پھر وہاں کہ آواز آ جائے چلا جا، ہمیں تیرے جیسے بندے نہیں چاہیے، اور اس وقت ہوگا کیا پھر؟ تو در صفحے گناہ گاراں بمانی راز و حیران، مجرموں کی صفحے ہوں گی تو ان میں کھڑا ہوگا، لائنیں لگی ہوں گی، تنہا ہوگا، تو در صفحے گناہ گاراں بمانی راز و حیران، اور اس وقت سوائے حیران ہونے کے اور گھبرانے کے پلے کچھ نہیں ہوگا، نہ کوئی مدد آئے گی، تو در صفحے گناہ گاراں بمانی راز و حیران، بتر ساخر تو ہے نادان افطار، اور بیوقوف اس ذلت رسوائی سے بچ جا، ڈر جا، بھی جوتے پر رہے ہوں گے، فرشتے کوڑے لے کر کھڑے ہوں گے، بتر ساخر تو ہے نادان افطار سے۔ تو یہ آواز اللہ ایمان والوں کو دیتا، پہلا مسئلہ ایمان کا، جو مانتے ہی نہیں کہ کوئی خدا ہے، یا ہے بھی جو ہمیں اس سے کیا تعلق پتہ نہیں وہ کہاں کا، اور جو سمجھتے ہیں بنانے کے بعد ہمیں اس نے کھلا چھوڑ دیا سانڈ کہ اس چراگاہ میں چرتے پھریں، کوئی رسول نہیں آیا، کوئی ہدایت نہیں، اور مرنے کے بعد مٹی ہو جائیں گے، ان بے ایمانوں کو قرآن سنانے کا کوئی فائدہ نہیں، وہ اس سے کوئی فائدہ نہیں لے سکتے۔ اس لیے پہلے اللہ کہتا ہے پہلا مرحلہ تو ایمان کا، کہ مانو کہ اللہ ہے، وہ دیکھ رہا ہے، اس کے رسول جو لائے وہ برحق ہے، اور اس کی عدالت آنے والی ہے، یہاں عدل ہوگا۔ آواز ہی آئی یا ایھا الذین آمنوا، کان کھڑے کرو، کہہ لوگوں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، دین کو سن لو، اتقوا اللہ، اللہ کی نافرمانی سے بچو۔ ہم ترجمہ کرتے ہیں ڈرو، تو ڈرو سے بھی ٹھیک ہے، ڈرے گا تو بچے گا نا، مگر ڈر سے یہ لوگوں نے لے لیا کہ اسلام میں اللہ تعالیٰ ایک ڈراؤنی ہے، خوف ہی خوف ہے، خوف ہی خوف، یہ نفسیاتی طور پر لوگوں کو کمزور کرتا ہے، ڈر ڈر کر سام کر مسلمان مر گئے۔ ڈر جو ہے نا وہ ڈرتا تو ٹھیک ہے، خطرناک شے سے ڈر کے ہی بچے گا، مگر اصل مطلب بچنا ہوتا، بقائی کی کیا معنی بچنا، کہ آگ ہے اس سے بچو، گڑھا اس سے بچو، سانپ ہے اس سے بچنا، زندگی کی راہ پہ چل، تقویٰ یہ ہے، بچ بچ کیا چلنا۔ کہتا یہ دین جو ہے نا انسان کی زندگی کو دشوار ہی بناتا، مشکلوں میں نہیں ڈالتا، دین سے زیادہ آسان کوئی شے نہیں۔ آپ دیکھیں گے اگر شادی دین کے مطابق ہو، ایک ٹکا خرچ نہیں ہوتا، لڑکا لڑکی ہیں، 12 دو آدمی سامنے آئے، ان کے سامنے کہہ دیتے ہیں ہم نے نکاح کر لیا، کوئی نہیں، نہ کوئی برات ہے، نہ کوئی کھانے نکاح ہو گیا، تنگیاں خود ہم نے پیدا کی۔ تو دین میں تنگی نہیں، مصیبت یہ ہے کہ ہم نے خود اپنے آپ کو نہ مصیبتوں میں ڈال رکھا۔ تو زندگی کی راہ پہ چل، بے شک یہاں سے نہ ترقی کرتا کرتا آسمانوں پر پہنچ جا، دین کوئی نہیں رہبانیت کا دین کے روکے کہ ترقی کو کرتے، ترقی کرو، زندگی کی راہ پہ چل، گاڑی دوڑاؤ سڑک پر، لیکن ذرا بچ بچ کے چل، یوں سمجھ لے کوئی مینا خانہ بارے روش۔ کمال کر دی اقبال نے، جیسے شیشوں کا ٹوکرا کندھے پر ہوتا ہے نا، تو آدمی پھر ایسی فضول حرکتیں نہیں کر سکتا کہ وہ چور ہو جائیں، ٹوٹ جائے، بس اتنا ہی خیال رکھ کر چلتا جا، سفر کر جتنا جی چاہے، مگر سوچ کے شیشے کندھے پر ہے، یہ چور نہ ہو۔ اللہ کے سامنے جاؤں تو کچھ پلے لے کر جاؤں،
تو اللہ تعالیٰ نے شاید پہلے میں آپ دیکھ رہے ہیں پڑھے لکھے لوگ سن رہے ہیں کہ 2 بار اتقوا اللہ کہا، اتقوا اللہ، پہلے کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اے ایمان والو اللہ کا خیال کر کے تقوی اختیار کرو۔ تقوی کے 2 جوز ہیں، 2 ایسے معاملے ہیں جن سے تقوی مکمل ہوتا۔ پہلا ہے کہ جن چیزوں کا حکم اللہ نے دیا نا اس کی مخالفت نہیں کرنی، حکم کی اطاعت کرنی، امتثال امر کرنا ہے، نماز ادا کرو، زکوٰۃ ادا کرو، سچ بولو، جتنے حکم ہے نا کرو وہ کرنے ہیں۔ اگر اس کی مخالفت کی پھر تقوی کے خلاف بات ہوگی۔ اسی کو اللہ تعالیٰ پھر کہتا ہے یہ چونکہ کرنے کے کام ہے، پازیٹیو ہے، کرنا ہے اس میں کچھ، فرمایا جب کرو تو اللہ کا خیال کر کے اچھے کام کرو، اس کی نافرمانی سے بچو۔ اور کرنا کیا، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر آدمی ہر وقت دیکھتا رہے کہ وہ کل کے لیے کیا آگے بھیج رہا۔ کتنی بات کیا جی قرآن پاک نے، کتنا ہی بس خیال رکھو کہ یہ سب کچھ آگے جا رہا ہے، ریکارڈ اکٹھا ہو رہا عدالت میں، جب تم پیش ہو گئے تو سارا سامنے رکھ لیا جائے گا کہ یہ کر کے آئے ہو، پھر زبان جو اس کو سیل کر دیا جائے گا، تم بول نہیں سکو گے، تمہارے ہاتھ پاؤں بول بول کر بتائیں گے کہ ہمارے ساتھ اس نے یہ کیا۔ اور جب جہنم رسید ہوگے تو راستے میں اپنے آزاد سے جھگڑو گے، قرآن میں آتا ہے اپنے ہاتھ پاؤں سے جھگڑے گا کہ تم نے یہ گواہی کیوں دے دی، وہ کہیں گے یہ ہمارے بس میں تھا کچھ، انتقن اللہ انتق اللہ سے، ہر شے کو جس نے خدا نے بلایا اس نے ہمیں بھی بلا دیا، بٹن دبایا ہم بول کیا کرتے، ہمیں پتہ چلنا ساتھ۔ تو پہلا نیکیوں والا حصہ اتقوا اللہ کہ حکم کی اطاعت کرو اور دیکھتے رہو کہ کیا نیکیاں کر کر کے تم آگے بھیج رہے ہو۔ ڈھیر حکیم صاحب بھی آپ کے سامنے بیان کر رہے تو آپ نے ذرا رشک کا کیا نا، تو بہت سے ساتھی رشک نہیں نہ سمجھتے، فارسی کا جو لفظ ہے رشک ہوتا ہے کہ آدمی یہ چاہے کہ جو اس کو ملا نا مجھے بھی ملے، جیسے یہ کر رہا مجھے بھی نصیب۔ حسد ہوتا ہے کہ اس سے یہ نعمت چھن جائے، مجھے ملے نہ ملے، جس کو یہ ملی جائے اس سے جاتی ہے، یہ بیماری ہے، بہت گندی نیت ہے۔ اور اگر یہ ہوا کہ یہ نعمت جس کو ملی اس کو بھی ملے اور اللہ تعالیٰ مجھے بھی یہ نصیب کرے، تو حضور نے فرمایا 2 چیزیں ہیں جن کے بارے میں تم ریس کرنا چاہو تو کرو۔ ایک علم ہے، کوئی شخص سیکھ گیا اور لوگوں سے سارا رشک کرو کہ میں یا میری اولاد بھی یار ایسا ہی عالم بنے، یا مال والا ہے کہ حلال کمایا نیکی کے رستوں میں۔ 2 چیزیں حضور نے فرمایا ریس کرنی تو ان کی کرو، اور چیزیں کچھ نہیں فانی۔ تو اللہ فرماتا ہے ایمان والو خیال رکھو کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم تم نے چھوڑ تو نہیں دیا، اور دیکھتے رہو بل تنظر۔ حضرت محمد جعفر صادق کا فرمانا ہے کہ جو شام کو سوتے وقت اپنا حساب نہیں کرتا، اس سے جب اللہ حساب لے گا تو پھر پتہ چلے گا کہ کیا کر کے آیا تھا۔ شام کو بستر پر لیٹو، خود میزان لگاؤ کہ آج نیکیاں کتنی ہوئی ہیں، شکر ادا کرو، جو برائیاں ان کی معافی مانگ کر سو، کوئی پتہ نہیں صبح اٹھنا نصیب ہو یا نہیں۔ ان نوم خلموت، سونا جو موت کی طرح کا، کتنے لوگ سوئے رہ گئے، صبح لوگ جگانے کے لیے مرا پڑا۔ اس لیے فرمایا شام کو حساب کر، گناہ ہو گئے تو معافی مانگ لے اور نیکیاں شکر گزارو۔ اللہ کہتا ہے وَلْ تَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ، ہر آدمی یہ دیکھتا رہے کہ کل کے لیے آگے کون سی نیکیاں بھیج رہا۔ اور اگلا وَاتَّقُوا اللَّهَ آ گیا، پھر یہ برائیوں سے بچنا، وہ امتثال امر ہے کہ دیکھو حکم جو ہیں وہ کتنے پورے کیے، کوئی حکم چھوڑا تو نہیں۔ دوسرا ہے اجتناب عن المناہی، کہ جو منع کی ہیں چیزیں ان سے روکتے ہو، امر کی تعمیل کرتے ہو، روکی ہوئی چیزوں سے روکتے ہو۔ اس کا بھی پھر دوبارہ دہرایا کہ صرف اتنا ہی نمازیں پڑھتے رہو، روزے، بہت سارے لوگ ہیں کہ نیک کاموں میں تو آگے مگر برائیاں نہیں چھوڑتے، کم توڑتے ہیں، ملاوٹ والی چیزیں بیچتے ہیں، دوائیاں جعلی بنا کر خلق خدا کو تباہ کر رہے ہیں، کرپشن کرتے ہیں۔ اس کو وہ دیندار لوگ بھی کہتے ہیں نہیں یہ کاروبار ہے ایسا ہی، اتنی غلط بات۔ اور میں حکم کی تعمیل کر اور جن سے روکا رک، یہ 2 تقوی پیدا کر کہ ان دونوں چیزوں میں تو ٹھیک ہے۔ اور پھر قرآن پاک میں میرے بھائیو عزیزو اس تقوی کو پیدا کرنے کے صرف 2 نسخے استعمال کرو۔ پورے قرآن میں دیکھ لو اللہ نے یہ بات بتا دی کہ گلی گلی محلے محلے اسکول کھول دو، ہر آدمی ڈگری ہولڈر ہو جائے، بڑے بڑے علامے بن جاؤ، سب کچھ بن جاؤ کہ تقوی نہیں آئے، دین نہیں پیدا ہوگا۔ دین تب آئے گا جب 2 چیزیں دلوں میں جما دو، بالکل راسخ کر دو، کوٹ کوٹ کر اپنے اندر چاہ دو۔ ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کر رہے ہو اس سے خبردار ہے۔ یہ اللہ کا علم محیط جو ہے نا، سورہ نور دیکھنا، نازک ترین مرحلہ، اللہ کہتا ہے گھر میں کسی کی جانے اجازت لو،
اجازت لی کہ بچیاں بھی اپنے دوپٹے ٹھیک کر لیں. یہ جو نظریں نیچی کرنے کا حکم ہے باہر کہیں نہیں آیا کہ گلیاں بازاروں میں. ہماری تو بدقسمتی کہ اب یہاں بھی نیچے کرنی پڑی, ورنہ نہیں. یہاں حکم تھا کہ عورتیں بڑی چادریں لیں, اپنے منہ کے آگے پردہ کریں. ضرورت ہی نہیں تھی نظریں. اندر کا تھا کہ اندر تم جا رہے ہو. اس نے بڑا خطرناک سٹیپ اٹھایا کہ تمہیں اپنے بیوی بچوں کے پاس جانے کی اجازت دی ہے. اور وہ بیچاریاں جو انہوں نے دین نے تنگ نہیں کیا, اللہ ما ظہر, منہ اور ہاتھ گھر میں ننگا رکھ سکیں سادہ حالت میں. یہی تشریح صحابہ تابعین تھے, بالکل منہ اور ہاتھ ننگا ہوگا دیور کے سامنے آنے والوں کے. مگر وہ بندے قابل اعتماد ہو جن کو ذرا بھی تم سمجھیں مشکوک ہے, بالکل ناجائز ہے, تم ان کو اپنی قیمتی متاع کے پاس ڈاکو کو لے جا رہا ہے, اس کو دفع کرو, ڈرائنگ روم میں بٹھاؤ. اندر جو جاتا ہے وہاں بچیوں کو حکم ہوا کہ اپنی نظریں بچائیں, مردوں کو بھی حکم ہوا کہ اپنی نظریں بچا کریں. اور وہاں جو کچھ ہے نا, حافظ قرآن پڑھیں, سورہ نور آپ دیکھ لیں, جگہ جگہ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے جو تم کر رہے ہو, اللہ کو علم ہے جو تم کر رہے ہو. اپنا علم, اپنی موجودگی یہی بتا رہا کہ تم جو کچھ کرو گے نا, یہاں دل میں بھی چوری کرو گے, آنکھوں سے, میں دیکھ رہا ہوں, مجھ سے کچھ چھپا رہا. ایک تو اللہ کا علم جو ہے نا کہ کوئی شے خدا سے چھپی نہیں, یہ بیان ہوگا. اور دوسری بات, اگر یہی ہو کہ پتہ ہے اس کو مگر وہ نوٹس کوئی نہیں لیتا, پھر بھی کوئی فائدہ نہیں. علم ہے اور علم وہ لے کر بیٹھا نہیں رہے گا, ایک دن عدالت برپا کرے گا اور اپنی عدالت میں تمہیں کٹہرے میں کھڑا کرے گا, اور وہاں تم سے حساب لے گا کہ تم میری موجودگی میں یہ کام کر. یہ دو عقیدے جو ہے نا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز سے باخبر ہے, اور قیامت آنے والی جہاں کوئی سفارش نہیں چلے گی, کوئی رشوت نہیں چلے گی, پورا عدل ہوگا. یہ ہے قرآن میں تقویٰ کی بنیادیں. سارا قرآن گھوم جائے, جب بات آئے گی تقویٰ, یا علم کا حوالہ ہوگا کہ اللہ دیکھ رہا, یا یہ ہے کہ تم خدا کی عدالت میں پیش ہونے والے. یہاں بھی اللہ نے یہ بات کہی کہ جن حکموں کا اللہ نے کرنے کا حکم دیا وہ کرتے ہو, پہلا حصہ, اور دوسرا جن سے روکا بچتے ہو. پھر آگے فرمایا ان اللہ خبیر بما تعملون, تم نیکی کرو گے اللہ کو تمہارے اس نیک عمل کی بھی خبر ہے. فکر نہ کرنا کہ میں نے روپے دے دیے یار یہ ضائع چلے گئے مجھے کیا مطلب. فرمایا نہیں, ضائع نہیں گئے, اللہ نے اپنے بینک میں محفوظ کر لی. دنیا کے بینک بیٹھ جاتے ہیں, خدا کا بینک نہیں بیٹھے گا. تو جب اللہ کی عدالت میں پیش ہوگا, ایک ٹکا بھی دیا ہوگا نا تو وہ پہاڑ جتنا بنا کر اس کو تیرے پلڑے میں رکھ دے گا. وہ اتنا نفع کما ہی نہیں سکتا. یہ دنیا کے لوگ یہ سود نہیں دے سکتے جو میں 700 گنا دوں گا. اور اس کے فرمایا 700 بھی تمہارے سمجھانے کے لیے کہہ دیا, واللہ یضاعف المنشاء, جن کی نیتیں نیک ہوں گی ان کے لیے اس سے بھی کئی گنا زیادہ دے گا. تو نیکی کرنے والوں کو بھی تسلی دی کہ تم اگر تہجد کے وقت اٹھتے ہو بستر چھوڑ کر, یا کسی مسکین کی خفیہ مدد کر رہے ہو, تو سمجھنا نہ کہ اس کا تو پتہ ہی کہ نہیں, پتہ اس کو چلا جس کا پتہ جو ہے نا کام دے گا. ربیع ابن حسام رحمۃ اللہ علیہ بہت اچھے نیک آدمی. بیوی نے ایک دن کہا کہ ربیع ساری زندگی تو نے کبھی مطالبہ نہیں کیا, مجھ سے یہ چاہا ہی نہیں کہ میں کوئی چیز تیرے لیے تیار کروں, جو پک گیا کھا لے, اپنا شوق تو بتا. تو ربیع نے کہا کہ اچھا پھر تو ساری مہارت کے ساتھ حلوہ تیار کر. اس بیچاری نے جو جانتی تھی نا سارا کچھ ڈال کر عمدہ ترین حلوہ تیار کیا اور پلیٹ آگے لا کر رکھی. اب ربیع نے اس کو اٹھایا اور دروازے پر چلے گیا, اور ایک شخص جن کے منہ سے رالیں بہتی رہتی تھی, دیوانہ تھا, گھر کے سامنے اس کے پاس بیٹھ کر لقمہ لقمہ کر کے اس کو کھلا دیا. جب واپس آئے تو بیوی نے کہا ربیع ساری عمر کے بعد تو نے یہ شوق بتایا, میں نے تیرے لیے تیار کیا, تو نے کھلا بھی ایسے بندے کو دیا جس کو یہ پتہ بھی نہیں چلا کہ کسی نے مجھ کو حلوہ کھلایا. تو آپ نے فرمایا تو پاگل ہے, اس کو نہیں پتہ چلا, اس کے رب کو پتہ چلا. اللہ کہتا ہے تم بے فکر رہو کہ جو اچھے کام کرو گے نا رب کو اس کی بھی خبر ہے. اور یہ بھی یاد رکھو کہ اگر تم برا کرو گے نا اللہ اس کو بھی جانتا, کوئی تمہاری حرکت چھپی نہیں. دو ہی باتیں, اب اچھی بات پر بھی بشارت مل گئی, ایک ہی فکرے میں خوشی کہ جو کچھ تم کر رہے بے فکر رہو, تیرے رب کو خبر ہے, اس کا بڑا صلہ دے گا. اور برائی کر رہے تو وعید بھی آ گئی کہ پھر ہوشیار رہے, تیرا رب جانتا تو کیا حرکتیں کر رہا ہے, بھگتنا پڑے گا. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ. قرآن پاک کا کوئی اعجاز اس کا مقابلہ کر سکے. اسی لیے اللہ نے کہا جن انسان مل جائے, اس سے عربی عبارت ہے, وہی فکرے ہیں جو عرب لوگ بولتے ہیں, مگر نہیں جو جس طرح یہ ہے نا ہار بناتا ہے سونار, موتی وہی ہوتے ہیں مگر وہ کاریگر بنانے میں اس طرح ان کو بناتا ہے کہ ہر کوئی دنگ رہ جاتا ہے یار یہی چیز میں نہیں بنا سکتا. حالانکہ عربی وہی ہے, مگر قرآن نے جس طرح جوڑا نا فکروں کو, ایسا فلسفہ اور حکمت ہے.
ساتھ لاجک چلتی، منطق دلیل چلتی ہے، ہر بات منواتا جاتا، اور ہر بندہ جو ہوش سے سنتا نا اس کا اپنا دل گواہی دیتا کہ ہر بات اسی طرح ہونی چاہیے۔ مجھے یاد آیا کہ ایک آدمی سورہ مائدہ پڑھ رہا تھا، اب اس میں چور اور چورنی کے بارے میں آیا کہ ہاتھ کاٹ، تو پڑھنے والا جو حافظہ غلطی کھا گیا، اس نے بعد میں پڑھا واللہ غفور رحیم کہ اللہ بڑا بخشنے والا اور مہربان۔ ایک بدو سن رہا تھا، اس نے کہا کس کا کلام ہے؟ اس نے کہا اللہ کا۔ کہنے لگے اللہ کا کلام ہے۔ توبہ توبہ، یہ بات ہے کہ چور اور چورنی کا ہاتھ کاٹ در ساتھ کہ وہ بڑا بخشنے والا مہربان، ہاتھ کٹوا رہا ہے اور حوالہ دے رہا، یہ بات یہاں نہیں جھٹتی بالکل۔ حافظ نے سوچ کر کہا نہیں واللہ عزیز حکیم، اس نے کہا ہاں اللہ کو یہی کہنا چاہیے کہ میں جو حکم دے رہا ہوں مجھے حق ہے کیونکہ میں غالب، جو چاہوں حکم تو مجھ پر کوئی اعتراض نہیں کر سکتا، اور دوسرا میں حکیم، جو قانون دوں گا اس میں بہتری ہوگی، خلق خدا کا مال محفوظہ میرا۔ سن کر بدو نے کہا اب بات بڑی، تو قرآن نے بالکل جہاں جہاں موتی جڑ دیا نا، جڑ دیا۔ اب بات آئی وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَانسَاهُمْ، ساری خرابی کی جڑ کیا؟ میں اور آپ برباد کیوں ہوتے ہیں؟ نیکیاں چھوڑ کے فرمایا تم جب اللہ کو بھول جاتے ہو نا تو اپنے آپ کو بھول جاتے ہو۔ اسی سے نیک لوگ کہتے ہیں نا جو اپنے آپ کو جان لے وہ اللہ کو جان، وہ یہ مسئلہ ہے کہ جو اپنے آپ، جو اللہ کو بھولے اللہ کہتا ہے وہ اپنے آپ کو بھول جائے۔ کیا مطلب اس کا؟ اللہ کیا ہے؟ مبدا، معاش، معاد، تین بات۔ کہاں سے آئے ہیں اللہ؟ اللہ نے بنایا۔ کیوں آئے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے امتحان کے لیے بھیجا۔ کدھر جائیں گے؟ معاد، پھر لوٹنا کدھر ہے؟ اللہ کی طرف، یعنی شروع بھی ہمارا اللہ۔ اور جو اس بات کو نہیں سمجھے ہم کہاں سے پیدا ہو گئے، کیوں ہوئے، دراصل جو اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں نا، اپنی حقیقت نہیں، زمین آسمان کے علم پڑھ لیے، یہ نہ پتا چلا کہ میں کون ہوں، کیوں آیا ہوں، بنانے والے نے کیوں بنا، مرنے کے بعد کدھر جاؤں گا؟ نہیں، ساری دنیا کے علم پڑھے، ڈھیروں کتابیں، یہ نہیں پڑھا۔ فلسفی گشتی و آگاہ نیستی، از کو جاؤ خود کو جاؤ کی۔ جامی رحمۃ اللہ علیہ تو فلسفی بن گیا مگر یہ نہ پتا چلا کہ تو کون ہے، کہاں سے آیا ہے، کس لیے آیا۔ تو دین یہ بتاتا ہے کہ جب تم اپنے آپ کو ڈھونڈنے چلو گے نا کہ میں کون، یار پہلے جو نہیں تھا کہاں سے آ گیا، سرا مل جائے گا کہ ایک اللہ ہے جس نے تجھے بنایا۔ کیوں بن گیا؟ فرمایا کس لیے؟ وہ چاہتا ہے کہ اس دنیا میں تم آیا آزمائے یبلوکم ایکم احسن عملا، دیکھوں گا کہ کون اس دنیا میں اچھے عمل کر کے واپس آتا ہے۔ اور جانا کدھر ہے؟ فرمایا وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اسی کی طرف تم لوٹ جاؤ۔ تو جب اپنے ہی نہیں پتہ چلتا، کھاتے پیتے جانوروں کے رہ رہے ہیں، نہ خبر کیوں آئے ہیں، کہاں سے آئے ہیں، کہاں جانا۔ جو اپنے آپ کو بھول جاتا وہی اللہ کو بھولتا۔ اللہ اور کیا؟ اللہ یہی سراغ پتہ چلتا تھا آیا کہاں سے، ایک بنانے والے نے بنایا۔ کیوں بنایا؟ امتحان کے لیے۔ جاؤں گا کہاں، اس کی عدالت میں پیش ہوں گا۔ اس لیے فرمایا ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ، بے شک وہ کتنے پڑھے لکھے ہیں، جو اللہ کو بھول گئے تو پھر انہیں اپنا آپ بھی یاد نہ رہا، وہ اپنے آپے سے باہر ہو گئے، فرعون بن گئے، ظالم بن گئے، زمین پر ظلم کیے، بدماش بن گئے، کرپٹ بن گئے۔ انہیں یاد ہی نہ رہا کہ ہم تو عاجز بندے ہیں خدا کے، اس کے سامنے جانا ہم نے نہیں، بدماشیاں کی، ہر دم آیات پکڑے گئے۔ اور انہیں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا اولئک هم الفاسقون۔ دیکھیں اولئک فاسقون اتنے سے کام چل جاتا کہ وہ بدکار لوگ ہیں، مگر اولئک کا اسم اشارہ آگے ہم ضمیر الفصل ڈبل جیسے تھے، صرف یہی لوگ ہیں جو فاسق بنتے ہیں، بدکار جو بنتے ہیں نا لوگ، اللہ کہتا ہے کرپٹ یہی بنتے ہیں جن کو خدا بھول گیا۔ تم ہزار جتن کر لو، آرڈیننس پاس کرتے رہو، اسمبلی کے پاس لے جاؤ، جس طرح جہاں جی چاہو، سب چوڑے دروازے، عقل یار ہے 100 بیس بنا لے۔ ایک ہی راستہ تھا کہ تم اللہ کو سوچتے کہ وہ ہمیں پوچھے گا اولئک هم الفاسقون۔ یہ جو اللہ کو بھول گئے اور اس کے نتیجے میں اپنے آپ کو بھی بھول گئے، اپنی خبر بھی نہ رہی، یہی لوگ جو ہے نا یہ فاسق بدکار یہی بنتے ہیں۔ اور کہا کہ آگے ایک آیت کیا کہتے ہیں کہ یہ نہ سمجھو کہ چلو نیک بن کر رہے یا مر کر گئے، برا کام کرے مٹی یوجنا برابری یوجنا۔ فرمایا جو ہے وہ کس دنیا میں بستے ہیں نا وہ بیوقوفوں کی دنیا میں رہ رہے ہیں، اس طرح کا کھیل تماشا نہیں ہے دنیا۔ لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، جنت میں جانے والے اور دوزخ میں جانے والے برابر نہیں کہ کوئی بات نہیں ادھر چلے گئے یہ ادھر چلے گئے۔ کئی ملنگ حرامزادے کہتے ہیں دوزخ میں جائیں گے، حقہ بھرنے کے لیے آگ ملے گی، پتا پتر اس دن چلے گا جب تم وہاں جاؤ گے، پھر آنکھیں کھلیں گی کہ یہ کیا مذاق کرتے تھے۔ اللہ کہتا ہے
لا یستوی اصحاب النار، توبہ توبہ، ان دونوں کا انجام اتنا الگ الگ ہے، رزلٹ ایسے جدا ہے کہ دوزخ والے اور جنت والے ایک جیسے نہ سمجھو۔ اور جنتیوں کے لیے جو کہہ دیا اولئک هم الفاسقون، اس طرح یہاں بھی ضمیر الفصل بہت عمدہ طریقے سے اصحاب الجنت هم الفائزون، صرف جنت والے لوگ ہی کامیاب، صرف کیا باقی تباہ ہو۔ ساری زمین کی دولت اگر جمع کر لی، تخت بنا لیے، محل بنا لیے، کچھ نہیں، بڑے نامراد اور خسارے والے ہو کر گئے۔ اولئک هم الفائزون، یہ جو جنت میں چلے گئے یہی حقیقت میں کامیاب ہے، یہ اپنی زندگی کو صحیح استعمال کر گئے، کما کر گئے، یہاں سے کچھ لے کر واپس لوٹے۔ اور آخر میں قرآن پاک کی شان بیان کر دی کہ اس کتاب کو جب پڑھو اور کھولو تو کتاب نہ سمجھا کرو کہ یہ عام کتابوں کی طرح ایک کتاب ہے بس تلاوت کر لینی۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ بڑا مرد کلندر کہتا ہے، فاش گوئے ماں چے در دل مضمرس، میرے دل میں جو بات چھپی ہوئی ہے میں تمہیں کھول کر بتا دیتا ہوں، این کتابیں نے چیزیں دیگر، یہ کتاب نہیں ہے، کچھ اور بات۔ جب کھولو کان کھڑے کرو کہ یہ فکرے جو شروع ہونے سے سنو، عرش سے شروع ہو گیا پروگرام، اللہ بول رہا، زبان میرے سے نکل رہا لفظ، میں نہیں بول رہا، ریڈیو کی طرح میرے اندر سے یہ بات باہر آ رہی ہے مگر بول اللہ تعالیٰ۔ یہ کان کھڑے کر کے سننا کہ اللہ کی بات سن رہا ہوں، پھر ہوش کرنا۔ اور اسی لیے میں نے قاسمی صاحب نے بلایا اور انہوں نے نا بچوں نے حفظ کیا تھا، پھر انعام تقسیم کیے تو کہنے لگے آپ بھی یہاں دار حکم کی بات، تو وہاں میں نے ایک حوالہ دیا تو انہوں نے پھر وہ شعر لکھوا لیا، فارسی اتنی نہیں جانتے مگر لکھوا لیا۔ حوالہ یہ قرآن کو سمجھنے کی کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں نظر نہیں آتا ہے، کوئی اس کی ملاقات کا یا موقع نہیں۔ تو اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بیٹی تھی زیب النساء، قرآن رکھتی تھی اور تلوار ہاتھ رکھتی تھی، جو دین کا اصل ہے نا قرآن اور تلوار دونوں اس کے پاس، اور قبر پر بھی اس نے رکھوا دی کہ میری قبر پر اور کچھ نہ بنانا، ایک قرآن رکھ دینا اور ایک تلوار۔ مسلمانوں کو یاد رہے کہ تمہارے ہاتھ میں تلوار ہوگی نا حکومت، اور قرآن تو امر رہے گا دنیا۔ بعد میں خالصوں سکھوں نے پھر وہ اٹھا لیا سب کو، وہ بیچارے علامہ اقبال نے سب لکھا، تو مخفی وہ تخلص کرتی ہے۔ شاعر بہت عمدہ، ایران میں اس کا کلام پہنچا، قرآن کا حوالہ ایک مثال سے سمجھ، تو شاہ ایران نے شوق ظاہر کیا، اسے نہیں پتا کہ کسی عورت کا کلام ہے، اس نے اورنگزیب کو لکھ لیا کہ جس شاعر کا یہ کلام ہے میں اس سے ملنا چاہتا ہوں، اسے میرے دربار میں جو یہ تو کلام بہت اعلیٰ درجے کا۔ تو اورنگزیب پریشان کر گیا، انہوں نے کہا بیٹی اور شعر کہہ رہے، انہوں نے کہا بادی کیا ہوا، انہوں نے کہا یہ مصیبت پڑ گئی، اب تجھے بھیجتا ہوں، میرے پلے کیا رہا ہے۔ جواب کیا تو اس نے کہا نہیں کچھ نہیں، صرف آپ یہ شعر لکھنے بتائے نا کہ مرد یار در سخن مخفی منم کیوں بوئے گل در برگے گل، جیسے خوشبو جو ہوتی ہے پھول کی وہ پھول میں ہی چھپی ہوتی ہے، ان پتیوں سے الگ کوئی کہے نا الگ میں خوشبو دوں نہیں، اسی طرح میں بھی اپنے کلام میں پوشیدہ ہوں، میرے کلام سے اندازہ کرو کیا ہوں میں، در سخن مخفی منم کیوں بوئے گل در برگے گل، ہر کے دیدن میل دار در سخن بین در، جو مجھے دیکھنے کا شوق رکھتا نا وہ میرے کلام کو پڑھ کر ہی مجھے دیکھے، ویسے نہیں تم دیکھ۔ یہ بات اصل میں اللہ کی، اس دنیا میں وہ نہیں نظر آئے گا، کلام میں نظر آئے گا، وہ بولتا ہوا نظر آئے گا۔ اور اسی کی اللہ نے پھر بات کر دی کہ جو سنگ دل لوگ ہیں ان پر اثر نہیں ہوتا، ورنہ اگر اس قرآن کو ہم پہاڑ پر اتار دیتے، سخت سے سخت ایسا سمجھتے نا پتھر ہے پہاڑ، اللہ کہتا پہاڑ پر بھی اتار دیتے تو تم دیکھتے کہ وہ پہاڑ جو ہے نا اللہ کے خوف سے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے، ریزہ ریزہ ہو جاتے، جتنی اس میں بجلیاں گرج رہی ہیں کہ جہنم ہے، سانپ ہے، آگ ہے، پیپ ہے پینے کے لیے لوگ، فرماتا تم نہیں متصر ہوتے انسان، گود پہاڑ پر اتارا جاتا نا وہ بھی اللہ کے خوف سے کانپ اٹھتا، ٹکڑے ہو جاتا۔ اور تلک الامثال نظر بال الناس لعلہم یتفکرون، اور یہ مثالیں ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے اللہ کہتا میں مثالیں دے کر سمجھا رہا ہوں تمہیں کہ تم پتھر دل ہو گئے، تمہیں شرم نہیں آتی کہ خدا کا کلام سنتے ہو اور ذرا متصر نہیں ہوتی، وہیں کہ وہیں جمے رہتے ہو، نہ توبہ کرتے ہو نہ بعد آتے ہو۔ یہ سب کچھ میں نے اس لیے اللہ کہتا فرماتا لعلہم یتفکرون، تاکہ لوگ غور و فکر کریں، سوچ پیدا کریں اور قدم قدم پر سمجھدار بن کر زندگی گزاریں۔ تو واقعی اللہ کا کلام ایسا ہی ہے، لا ینقضی عجائب، اللہ کے رسول نے کہا اس کے عجائب و غریب موتی ختم ہو سکتے ہیں، لا یشبع من العلماء، اور عالم ساری عمر پڑھتے رہیں بیان کرتے رہیں، سیر نہیں ہوں، ہر آنے والا نیا نقطہ بیان کرے گا، تفسیروں پر تفسیریں لکھی جا رہی ہیں، آنے والے کو نئی بات سمجھ جاتی، تو اس کا جو ہے نا کوئی اعجاز کی حد نہیں، مگر اللہ تعالیٰ کا گلہ ہے کہ پہاڑ لرز جاتے
مگر تم نہیں سمجھ۔ تو آخر میں پھر نا اشعار جو مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ نے اپنے والد مرحوم کے لکھے کہ وہ کہتے ہیں میرے والد جو تھے نا انہوں نے شعر کیا اسی بارے میں، تو تفسیر میں بھی لکھ دیا، آؤ سنوائیں تمہیں وہ نغمہ مشروب، کہتے ہیں سنتے سنتے نغمہ آئے محفل بدعت کو، جو بدعت والی محفلیں ہوتی ہیں نا وہاں کی باتیں سن کر سنتے سنتے نغمہ آئے محفل بدعت کو، کان بہرے ہو گئے دل مردہ ہو جانے کو، تو ہمارا بیڑا غرق کر دیا مولوی اللہ نے، جھوٹے قصے بناوٹی شعر، تو سنتے سنتے نغمہ آئے محفل بدعت کو، کان بہرے ہو گئے دل مردہ ہو جانے کو۔ اب کہتے ہیں راج کرے آؤ سنوائیں تمہیں وہ نغمہ مشروبی، پارا جس کے لہم سے تورے خدا ہونے، آؤ تمہیں وہ پاک کلام سنائیں جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ پہاڑ ٹکڑے ہو جائیں، حیف گر تاثیر اس کی تیرے دل پر کچھ نہ ہو، کوہ جس سے خاشع متصدع، جس کو اللہ کہتا ہے کہ پہاڑ لرزے کام ٹکڑے ٹکڑے، افسوس ہے کہ مسلمان تو پڑھتا ہے تلاوت کرنے والوں سے سنتا، تیرے اوپر کوئی اثر نہیں۔ تو اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ کثرت کرب جو ہے نا پتھر ہو جانا دل کا، ایسے اللہ بتائے۔ سب سے بڑی اصلاح قرآن نے یہ بیان کی ہے کہ جب لوگوں کے دل سخت ہو جاتے ہیں کوئی واضح و نصیحت اثر نہیں کرتا، وہ راضی نہ ہو کہ ہم بڑے دانا ہو گئے، برباد ہوتی ہے، لا علاج مریض ہو چکے۔ انسان کا دل جو ہے نا اس رقت ہو، اس میں نرمی ہو، اللہ کی طرف سے کوئی اچھی بات سنیں، کوئی بات سنیں، نرم ہو جائے۔ قرآن کہتا ہے آنسو جاری ہو جائے، جسم کانپنے لگے، سوچے کہ وقت جب آئے گا اللہ کی عدالت میں پیش کیا بنے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہ اکبر۔ 12-13 منٹ رہ گیا، کوئی سوال کرنے ہیں کسی نے تو کر لیں، یہ درس ہوا، حدیث پاک بھی آپ نے سنی۔ منافقین سے سختی سے جہاد کرو، وہ منافقین کا جہاد ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے، اسے ایسا کیسے ہوگا؟ بالکل ریاض صاحب کا سوال ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اپنے نبی علیہ السلام کو کہ کفار کے ساتھ جہاد کریں اور منافقین کے ساتھ جہاد کریں۔ تو کفار کے ساتھ تو جہاد آپ نے کی ہے، کتابوں میں آتے ہیں۔ منافقین مدینہ میں رہے، ان کے خلاف کوئی جہاد کہیں ذکر نہیں ہوا کہ آپ نے کوئی نہ قدم اٹھایا اور انہیں کوئی ایسی سزا دی، قتل وغیرہ کیا، کچھ نہیں۔ ادھر گئی ہے آیت ہے، جمعے کے خطبے میں نے کہا اللہ نے صاف کہہ دیا کہ ان میں سے کوئی مرے تو اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھنا اور نہ اس کی قبر پر کھڑے ہونا۔ مگر وہ بھی دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد بھی مدینہ میں لوگ مرتے رہے اور منافقین بھی مرتے رہے، مگر کسی کا جنازہ آپ نے نہیں چھوڑا۔ بڑی غور طلب بات ہے یہ، جمعے کے خطبے میں شاید توجہ نہیں کی، بات یہی ہے کہ جہاد کا حکم ہوا، جہاد نہیں کیا۔ یہ ہوا کہ ان کی نماز نہ پڑھے، ایک مثال بھی نہیں کہ بعد میں کوئی جنازہ آیا تو آپ نے کہہ دیا یہ منافق کا، میں نہیں پڑھوں، ایت جو اتر چکی نہ پڑھ دے۔ اس کا حل صرف امام ابن حزم نے کیا اور کسی سے نہیں ہوا۔ انہوں نے کہا بات یار یہ ہے کہ جب اللہ نے سورہ احزاب میں دھمکی دے دی نا کہ اگر تم منافقین اپنی شرارتوں سے باز نہ آئے تو مدینہ میں نہیں رہ سکو گے، ہم اپنے رسول کو یہ اکسا دیں گے اور جہاں پائے جاؤ گے تم قتل کر دیے جاؤ۔ اس دھمکی کے بعد وہ منافقت جو ہے نا ظاہری شرارتیں چھوڑ کے اندر رہے تو اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے۔ پھر بعد میں کوئی حرکت اس طرح کی جیسے پہلے ہی کرتے تھے نا، کبھی حضرت عائشہ پر بتانے نہیں، پھر نہیں کی انہوں نے، وہ انڈر گراؤنڈ ہوگا۔ باطن میں منافق رہے تو رہے، ظاہر میں پھر منافقت کی کوئی کئی صفحے لکھے بڑے حوالوں کے ساتھ، اس لیے جو ظاہری جہاد تھا اس کی ضرورت نہیں پڑی۔ ویسے تو دین کے ذریعے حضور سمجھاتے رہے، مگر جو ہوتا ہے نا کہ تلوار والا جہاد یہ ان کے خلاف استعمال کرنی، سورۃ احزاب پڑھنی، وہاں اللہ نے اتنی شدید دھمکی دی کہ اگر یہ افواہیں پھیلانے والے منافق بعد نہ آئے تو ہم رسول کو ان پر مسلط کر دیں گے اور یہ جہاں پائے جائیں گے نا قتل کر دیں گے۔ کانپ گئے وہ پھر انہوں نے ظاہری طور پر کوئی ایسی حرکت جو پہلے کرتے تھے کوئی فتنہ نہیں اٹھایا۔ ہاں اللہ اکبر۔ باقی ابن قیم وغیرہ جہاد کے بھی کئی طریقے بیان کرتے ہیں، کوئی طریقہ واضح و نصیحت کا ہے، کوئی تلوار کا ہے۔ آخر کفار جو تھے کھلے ان کے لیے بھی آیا مجاہد ہم بے جہادن کبیرہ، مکہ میں
کہ قرآن کے ذریعے ان سے بڑا جہاد کر، وہ یہی تھا کہ اچھے طریقے سے انہیں قرآن سکھا، ان کے سوالوں کا جواب دے، پیارے انداز سے ان کے دلوں میں اتارنے کی کوشش کر۔ جہاد کا معنی محنت کرنا ہے، کوشش کر کر لو شابت مقبول صاحب تسی ادو کوئی لگے سی نا گل کر جب شروع ہی ہوئی سی کر دے ہاں کسی ہاں چوتھائی حکیم صاحب نے بھی جو بات بیان کی، دیکھیں اللہ تعالیٰ کی رحمت کا کوئی اندازہ ہے کہ ایک آدمی ایک کام کرتا نہیں، کر سکتا ہی نہیں، نہ اس کے پاس اتنا علم ہے، نہ اس کے پاس اتنا مال ہے، مگر وہ صرف نیت سے کرتا، شوق ہے اسے کہ کاش اللہ مجھے بھی دے تو میں ایسا کام کروں، اللہ اسی پر اس کے لیے ثواب لکھ دیتا کہ اگر تم نہیں کر سکے، حالات نہیں موافق، تو وہ میری تقدیر کا معاملہ ہے، مگر تمہارا جو کام تھا نیت مومن خیر میں نہ مری، کرنے میں شاید کچھ خامیاں رہ جاتی، تم خیرات کرتے یار کچھ کثر ہے، مگر نیت جو تم نے کر لی یہ اس عمل سے بھی بہتر ہے۔ اور اسی طرح جب حدیث پاک میں پڑھتے سبحان اللہ کی رحمت کا تو اندازہ کہ جب کوئی آدمی بیمار ہو جاتا، سفر میں چلا جاتا، یا پہلے فارغ ہوتا تھا کچھ نوافل پڑھتا تھا، پھر اب ہو گیا مشغول، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو جو اس پر مسلط ہے نا لکھ رہے ہیں، ان کاتبائی نے اعمال کو کہتا ہے کہ بیماری سے پہلے اور جو نا فارغ ہونے کا وقت تھا اپنے گھر جو نیکیاں یہ اس وقت کرتا تھا، اب اگر نہیں کر سکتا بیماری تو وہ لکھتے جاؤ، اس کے ثواب میں نے گھاٹا نہیں کرنا، کیونکہ یہ بیچارہ مجبور ہوگا تو میرے پیدا کے اس کی نیت بغیر کیے ڈھیروں ثواب دے رہا۔ ایک دعا جب امام زین العابدین کی پڑھی، انہوں نے کہا اللہ جب تو نے ہمارے لیے ایک دروازہ کھولا اور اس کا نام توبہ رکھا اور ہمیں آواز بھی دی کہ یا الذین آمنوا توبوا الی اللہ، آ جاؤ باز آ جاؤ میری طرف آ جاؤ، اب اس کے بعد جو غافل ہیں ابھی داخل اس دروازے میں ہوتے، کیا بہانہ اللہ ان کو رو رو کر عرض کی کہ خود دروازہ، ورنہ لوگ معافیاں مانگتے، حاکم نہیں مانتا، خود تو نے دروازہ توبہ کا کھولا، آوازیں دی کہ آ جاؤ توبہ کرو، کہا میں توبہ یکبل توبہ، میں توبہ قبول کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہوں، تو فرمایا پھر بھی جو نامراد جو انہوں نے اس دروازہ کا رخ نہیں کیا، کیا کہیں گے پھر اللہ کے سامنے؟ اب بھی وقت ہے کہ مرنے سے پہلے پہلے باز آ جاؤ، ساری برائیاں اور گناہ جو ہے نا ختم کر دے گا۔ کتنا کرم ہے اللہ پاک۔ جب حدیث پاک میں فرمایا سمندر کی جھاگ کے برابر، ریت کے ذروں کے برابر بھی گناہ ہو مگر تم واپس آؤ تو میرے لیے بخشنا جو نا اس میں ذرا لا بالی، میں ذرا بھی نہیں سوچ بچار کرتا بخشوں، میرا کیا بیٹا۔ امام محب الدین طبری نے جب القراء میں لکھا میدان عرفات کا قصہ، مطرب بن شخیر اور ایسے ایسے نیک لوگ میدان عرفات میں جہاں لاکھوں کا مجمع ہوتا، اللہ کے سامنے گڑ گڑا رہے تھے، تو ایک بزرگ نے ان میں سے لوگوں سے پوچھا کہ اگر اتنا مجمع اکٹھا ہو کر ایک امیر آدمی کے پاس جا کر کہے کہ اس بندے نے صرف آپ کا ایک درم چوانی دینی ہے 4 ٹکے، اس کو اللہ کے لیے چھوڑ، تو کیا خیال ہے وہ اتنے لوگوں کے کہنے پر چوانی چھوڑے گا؟ انہوں نے کہا یار وہ تو شرمندہ ہو کیا یہ ایک چوانی کے لیے میرے پاس، تو انہوں نے کہا اس امیر کے لیے چوانی چھوڑنا جو نا پھر بھی کوئی سوچنے والی بات، اللہ کے لیے بندوں کو معاف کرنا ذرا ہچکچاہٹ، اس کا کیا بگڑا تھا، اس نے اپنے آپ کو آگ کا مستحق بنایا تھا، باز آ گیا وہ تو خوش ہوا۔ جیسے حدیث پاک میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب کوئی بندہ توبہ کرتا تو اس پر اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے جیسے کسی مسافر کا سامان والا اونٹ گم ہو گیا، جنگل میں ہے اور وہ سمجھتا میں تو مر گیا، نہ پانی ہوں، مگر اس کی ذرا آنکھ لگی، دیکھا تو سرانے اونٹ کھڑا، تو اتنی خوشی ہوئی اس مسافر کو کہ منہ سے کہنا تو تھا کہ اللہ میں تیرا بندہ ہوں تو میرا والد، نہیں خوشی میں بے اختیار نے کہا اللہ تو میرا بندہ میں تیرا رب، یعنی بے صرف ہو گیا، تو جتنا وہ بے ہو گیا نا سمجھو مست، فرمایا اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ خوشی کرتا ہے جب کوئی بھولا ہوا بندہ رب کی طرف آتا۔ اس کے بعد بھی ہم نہیں اللہ کی طرف لوٹتے تو پھر اپنی قسمت کو ہی روئیں، ورنہ اللہ اور رسول کی طرف سے یہ اعلان جو ہے نا آوازیں دے رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبہ، لوٹ آؤ۔ اللہ اکبر۔ ہاں جی، یہ ایمان تازہ کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں،
لیکن یہ 15-20 آدمی جب جمع ہوتے ہیں کیا کر سکتے ہیں، مگر یہ اپنا ہی کسی کا کچھ نہیں بناتے، صرف اللہ کے رسول کی باتیں سنتے ہیں، نیک لوگوں کے تذکرے قرآن مجید، تو چلو کسی کو فائدہ ہوتا ہے، یعنی اللہ ہمیں کچھ حصہ نصیب کر دے کہ ہم اپنے دل میں ایمان کا گزارا لے کر جائیں، یہی اس 15 روزہ درس کا مقصد ہے، اور کوئی نہیں۔ بعض نصیحتیں آپ بتیری سنتے ہیں، مگر یہ یاد دہانی تذکیر ہے، فذکر بالقرآن من یخاف، کہ جن میں بھی یہ ایمان ہے نا کہ خدا کے پاس جانا، ان کو کچھ نہ کوئی نصیحت، یہ ریمائنڈر ملتا رہے، یاد دہانی ہوتی رہے۔ ارشد صاحب پوچھتے ہیں کہ اسراء اور معراج میں کیا فرق ہے؟ اسراء کا ذکر تو سورہ بنی اسرائیل میں ہوا نا، پہلی آیت میں، سبحان اللہ اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الأقصى، کہ پاک ہے وہ اللہ جو اپنے بندے کو رات رات لے گیا مسجد حرام سے مسجد کا۔ تو یہ سفر جو ہے نا زمین کا، یہ اسراء کہلاتا۔ کبھی مرتبہ اسراء میں معراج بھی آ جاتا، معراج میں یہ بھی آ جاتا، کوئی نہیں، ایک ہی سفر ہے نا، دو حصے اس کے، مگر اصل یہ ہے کہ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک اسراء ہے، اور وہاں سے آسمانوں کی طرف جو چڑھائی ہے نا، ثم عرج بی رسول، پھر مجھے آسمانوں کی طرف لے جایا گیا، وہ معراج ہے، اوپر چڑھنا جو نا عروج سے نا، عروج اوپر کو جانا، پھر حضور علیہ السلام آسمانوں پر گئے، وہ حصہ معراج ہے، پورے ایک ہی رات میں۔ بہت کچھ آپ نے دیکھا، اللہ تعالیٰ نے اسی لیے دکھایا کہ سنی سنائی باتیں نہ رہ جائیں۔ پیغمبر خدا اپنا مشاہدہ بیان کرے کہ میں آنکھوں سے دیکھ کر آیا ہوں جنت بھی، اور اس کے محلات اور باغات بھی، دوزخ اور اس کے عذاب بھی، جو پہلے سے گئے ہوئے لوگ انبیاء اور نیک لوگ، ان سے بھی ملاقاتیں کہ وہ مر نہیں گئے نہ ختم ہو گئے ہیں، صرف دنیا بدل گئی، آگے آدم علیہ السلام سب زندہ بیٹھے ہیں، ان سے ملاقاتیں ہوئی، نماز انہوں نے آپ کے ساتھ پڑھی، لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، اللہ کہتا ہے ہم نے یہ سفر کرایا تاکہ اپنے بڑے بڑے نشان دکھائیں، اور اللہ پناہ دے توبہ ہم مر ہی جائیں۔ آپ نے ایسے فرشتے دیکھے جن کے یہ کندھا جو ہے نا، یہاں سے لے کر یہاں تک، ان کے درمیان 500 سال کا فاصلہ، 500 سال آدمی چلتا رہے، ایک فرشتہ اتنا بڑا، قدم اس کے زمین پر ہے اور سارا عرش عظیم پر کے پاس، اتنے بڑے بڑے اللہ نے پیدا کر رکھے ہیں، پہاڑوں سے بڑے بڑے۔ اور جب آپ نے یہ واقعہ بیان کیا، واقعہ حیرت ناک تھا، اسی لیے اللہ پاک نے سبحانہ سے شروع کیا تھا کہ ایک مرتبہ تو مت ماری جائے گی لوگوں کی، اتنی جلدی ہو گیا، اور اسی لیے کئی لوگوں نے نا پھر کہانی گڑھی کہ اللہ تعالیٰ نے ٹائم کو روک دیا اور 18,000 سال کی رات بن گئی، نہیں، اللہ کہتا لیلن، رات بھی پوری نہیں، نکرا رات کا کچھ حصہ اس میں ختم، مگر ساتھ یہ بتایا کہ جو لے جانے والا اس کو دیکھو کس چکر میں پڑے، سبحانہ، وہ ہر قسم کی خامی سے پاک ہے، جب وہ کرنا چاہے تو اس کے لیے کون سا کام مشکل ہے، لے گیا بندے۔